السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے مطلب پرست۔ ڈاکٹر نے جب میرے والد کے حقے پر پابندی لگائی تو یہ خبر میرے والد کے لیے صورت اسرافیل کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ پریشان ہو گئے، لیکن ڈاکٹر کا فیصلہ عدالتی فیصلہ تھا۔ میرے والد ڈسپلن کے بھی انتہائی سخت ہیں۔ یہ جب کوئی چیز ٹھان لیتے ہیں تو یہ پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ میرے والد نے حقے پر پابندی لگا دی۔ ہم لوگوں نے حقہ اٹھایا اور گودام میں رکھ دیا۔ یوں دکان کی بڑی اٹریکشن اچانک ختم ہو گئی۔ حسن اتفاق سے انہی دنوں ایکسچینج کی اپ گریڈیشن بھی شروع ہو گئی اور ہمارا فون بھی عارضی طور پر کٹ گیا۔ یوں دکان کی دوسری اٹریکشن بھی ختم ہو گئی۔ ان اٹریکشن کے خاتمے کے ساتھ ہی دکان کے رش میں کمی ہو گئی۔ کئی لوگ دکان کے قریب پہنچ کر منہ نیچے کر لیتے تھے اور تیز تیز قدموں سے آگے نکل جاتے تھے۔ وہ جو روز صبح سویرے ہماری دکان پر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور ان کی شام بھی اسی دکان پر ہوتی تھی، وہ بھی اچانک غائب ہو گئے۔ ہم جن کو والد کا انتہائی قریبی دوست سمجھتے تھے، جو لوگ ہمارے چاچا جی ہوتے تھے، جو گلی میں داخل ہو کر اونچی آواز میں چودھری صاحب کا نعرہ لگاتے تھے اور جو گھنٹوں ہمارے والد کی تعریفیں کرتے تھے، وہ سب بھی غائب ہو گئے۔ ہم ان کی شکلیں تک بھول گئے۔ میرے والد سارا دن دکان پر اکیلے بیٹھے رہتے۔ گاہک آتے تھے، منشی اور دکان کے کارندے گاہکوں کو ڈیل کرتے تھے، لیکن وہ لوگ بھی میرے والد کے قریب نہیں جاتے تھے۔ وہ دور سے انہیں سلام کرتے تھے، رسید بنواتے تھے اور رخصت ہو جاتے تھے۔ میں اس وقت پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا۔ میرے کچے ذہن کے لیے یہ صورتحال ہضم کرنا مشکل تھا۔ میں ایک دن والد کے پاس بیٹھا اور میں نے ان سے پوچھا، ابا جی آپ کے سارے دوست کہاں چلے گئے ہیں؟ میرے والد نے غور سے میری طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے۔ میرے والد نے رومال سے میری آنکھیں صاف کی، سر پر ہاتھ پھیرا اور بڑے پیار سے کہا، بیٹا یہ لوگ میرے دوست نہیں تھے، یہ حقے اور ٹیلی فون کے دوست تھے۔ حقہ بند ہو گیا، ٹیلی فون کٹ گیا، یہ لوگ بھی کٹ گئے، یہ بھی بند ہو گئے۔ جس دن ٹیلی فون اور حقہ واپس آ جائے گا، یہ لوگ بھی اس دن واپس آ جائیں گے۔ میرے کچے ذہن نے یہ فلسفہ سمجھنے سے انکار کر دیا۔ میرے والد نے میرے چہرے کے گفتگو پڑھ لی۔ وہ بولے، بیٹا یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جب آپ کو کوئی نعمت دیتا ہے تو یہ نعمت اپنے ساتھ نئے دوست لے کر آتی ہے، لیکن ہم نعمت کے ان دوستوں کو اپنا دوست سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ ہماری بے وقوفی ہوتی ہے۔ یہ نعمت جس دن چلی جاتی ہے، یہ سارے دوست بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ میرے والد نے اس کے بعد شاندار نصیحت کی۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا آپ کا اصل کمال یہ ہوتا ہے، آپ نعمتوں کے دوستوں کو نعمتوں کا دوست رہنے دو۔ آپ ان لوگوں کو کبھی اپنا دوست نہ بننے دو، تم زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ میرے والد نے فرمایا، بیٹا کار کے دوستوں کو کار کا دوست سمجھو اور کاروبار کے دوستوں کو کاروبار کا دوست سمجھو اور اپنے عہدے کے دوستوں کو عہدے کا دوست سمجھو۔ ان لوگوں کو کبھی اپنے دل تک نہ پہنچنے دو۔ تمہارا دل کبھی زخمی نہیں ہوگا، تم کبھی خون کے آنسو نہیں روگے۔ شکریہ۔